مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، آج جس مضمون پر ہم سیکھنے کو ہیں وہ ہے نیک نظر۔ کتاب مقدس ہم سے بیان کرتی ہے نیک نظر کس طرح سے برکت پائے گا۔ آئیں اس کی ہم خوبیوں پر غور کریں اور اس کلام کو اپنی زندگی کے لیے ہم لینے والے ٹھہریں۔ امثال 22ویں باب کی 9ویں آیت میں درج ہے، جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا، کیونکہ آگے اس کی وجہ لکھی ہے کہ کیوں وہ برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ہم بھی برکت پا سکتے ہیں، ہم بھی نیک نظر ہو سکتے ہیں۔ نیک نظر پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ شخصیت کو بیان کرتی ہے جس کی نظر پاک ہے، جس کی سوچ پاک ہے، جو اندر سے رحیم ہے اور دوسروں پر رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ نیک نظر جو ہے وہ ایماندار بھی ہے۔ نیک نظر جو ہے وہ نیکی کا خواہ ہے، یعنی بھلائی کرنا پسند کرتا ہے۔ نیک نظر جو ہے وہ بدی کو دیکھنا اور بدی کرنا پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ نیک نظر کے لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، کہ خداوند کی پاک مرضی ہے کہ ہم نیک نظر ہوں، نیکی کرنے والے ہوں، یعنی ہمارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم ابار کی کتاب اس کے 19ویں باب کو پڑھتے ہیں تو خدا موسیٰ کی معرفت اس وقت کی بیابانی کلیسیا سے بات کرتا ہے۔ آج وہ ہر ایک سننے والی بیٹی سے، بیٹے سے، نوجوان سے، بزرگ سے، بھائی سے، خدمت گزار سے بات خدا کا کلام کر رہا ہے۔ یوں کہہ رہا ہے، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری ہوئی بالیوں کو چننا، اور نہ انگورستان کا دانہ دانہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا کیا؟ خداوند کیا سکھا رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر اپنی خوبیوں کو بھرا، پاکیزگی کو، نیکی کرنے کو، اور پھر خداوند کا کلام کہتا ہے ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، یعنی تمہیں برکت دوں گا۔ جو ہم درمیانی لفظ پر غور کر رہے ہیں کہ پھر خدا برکت دینے والا ٹھہرتا ہے، اور پھر آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خداوند کا کلام کیا نیک نظر سے امید رکھتا ہے کہ خداوند، ہم چاہتے تو ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے اور ہم خداوند میں بڑھتے رہیں، اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے 25ویں باب میں ابار کی کتاب میں کہ اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا۔ یہ ہے نیک نظر کا کام، جو اس پر رحم کرنا، تو اس کی مدد اور رہنمائی کرنا۔ یاد رکھیے کہ پھر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم سے وہ توقع رکھتا ہے خدا کا کلام۔ اور پھر خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہم سے یوں بیان کرتا ہے کہ نیک نظر جو زندگی ہے اور کیا کرے، تم انصاف اور پیمائش، وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ جو نیک نظر ہے وہ انصاف، پیمائش، وزن اور پیمانے میں ناراستی نہ کریں۔ جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، جب لوگوں کی ہم درمیان زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ 3
4 بڑی باتیں خدا کا کلام ہم سے بیان کرتا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ شرمندہ ہو۔ ہمیں جب نیت نیک رکھیں گے، جب خدا میں تگدو کریں گے، تو پھر خداوند ہمیں اپنے کلام میں برکت دے گا، ہم بڑھنے والے ٹھہریں گے۔ یہاں وہ مسکینوں کو دینے کے تعلق سے پہلے حصے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، دوسرے حصے میں وہ ہماری زندگی میں ہمارا رہن سہن جب پیمائش کی بات کرتے ہیں، جب ہم ناپ تول کی بات کرتے ہیں، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، جب پیمانے کی بات کرتے ہیں، تو یہاں خدا ہماری زندگی کے ان پہلوؤں کی بات کرتا ہے جو ہم لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جب خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہم سے بیان کرتا ہے تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ پہلی بات جو خدا کا کلام کہتا ہے کلسیوں میں، ہر طرح اس کو پسند ہے، یعنی خدا کو تمہارے نیک نظر ہونا، تمہارے نیکی کرنا، تمہارا بھلائی کرنا خدا کو پسند ہے، اور ہر طرح کے، یعنی ایک طرح کا نہیں، ہر طرح کے نیک کام کے پھل لگائے۔ ہر طرح کے جتنے بھی نیک کام آدمی سوچ سکتا ہے کرنے کو، ان سبوں کا پھل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور یہ خدا کی پاک مرضی ہے۔ خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ایک آیت یہ بھی ہم سے بیان کرتی ہے، جو مسکین کا نالہ یعنی فریاد سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو نیک نظر ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کے حضور میں ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پر اگر ہم مسکینوں کو اپنی روٹی میں سے، اپنے غلہ میں سے، اپنی آمدنی میں سے، اپنی چیزوں میں سے غریبوں اور یتیموں کو نہیں دیتے، اور ان کی فریاد سن کے اپنے کان بند کر لیتے ہیں جیسا ہم نے سیکھا، تو پھر خداوند بھی ہماری نہ سنے گا، خدا بھی ہمیں برکت نہ دے گا۔ آئیں اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، خود سنے دوسروں سے بیان کریں۔ آمین۔